دو چیزیں مقابلے کی ہیں، نظر اور خبر۔ ایک طرف نظر ہے، نظر مشاہدات کو دیکھے گی، ظاہر کو دیکھے گی، اور خبر وعدوں کو دیکھے گی۔ خبر وعدوں کو دیکھے گی، نظر ظاہر کو دیکھے گی۔ خبر غیب کو دیکھے گی، خبر غیب کی ہے، وہ یقینی ہے، اور نظر ظاہر کو دیکھے گی، یہ غیر یقینی ہے۔ سب نے آ کر کہا کہ ابو درداء آپ کا مکان جل رہا ہے۔ فرمایا نہیں، تمہارے پاس نظر ہے، میرے پاس خبر ہے۔ تمہارے پاس نظر ہے، میرے پاس خبر ہے کہ جو صبح یہ دعا پڑھ لے گا، صبح یہ دعا پڑھ لے گا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ جو صبح دعا پڑھ لے گا اس پر شام تک کوئی مصیبت آ نہیں سکتی، شام تک کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ میں نے صبح یہ دعا پڑھی ہے اس لیے میں آپ کی بات سے یقین نہیں کر سکتا۔ اگر تم اللہ تعالی سے اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہو پھر تو وعدوں کے یقین کو آگ دیکھنے والوں کے دیکھنے کے باوجود ان کی بات کا انکار کرو۔ اور اگر تم یہ کہو کہ ہاں آگ لگ گئی ہوگی، جب آگ لگتی ہے تو اپنے ارادے سے چلتی ہے، سوچو تو صحیح کتنی مزے کی بات ہے۔ آگ لگتی ہے اپنے ارادے سے چلتی ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یوں خیال کرو گے کہ آگ لگے گی تو اپنے ارادے سے چلے گی، کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العزت مومن کے ساتھ معاملہ اس طرح بھی اس کے گمان کے اعتبار سے کریں گے، اس اعتبار سے بھی اس کے گمان کے اعتبار سے کریں گے۔ جتنا مسلمان نقصان اٹھا رہا ہے تو اللہ کے ساتھ بدگمان ہونے کی وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہے۔ جتنے صحابہ نے نفع اٹھائے ہیں اور جتنا نظام کائنات صحابہ کرام نے اپنی چاہت کے مطابق چلایا ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ اپنا گمان ٹھیک کر کے۔ ہم سوچیں گے آگ اپنے حساب سے چلے گی، نہیں، آگ اور دریا اللہ کے امر سے چلتے ہیں، مومن کی چاہت کے مطابق۔ سارے آگ اور دریا اللہ کے امر سے چلتے ہیں، مومن کی، دیکھو تو صحیح کسی عجیب بات ہے، اللہ کے امر سے چلتے ہیں مومن کی چاہت کے مطابق، اپنی چاہت سے نہیں چلتے۔ جب تم کہو گے اپنی چاہت سے چلتے ہیں تو تمہارے خلاف چلیں گے، اور جن کو اللہ کی چاہت سے چلتے ہیں تو تمہارے موافق چلیں گے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر جمے رہے، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا کہ آپ کا مکان جل رہا، فرمایا نہیں، میرا مکان نہیں جلے گا۔ آگ مکان پر آ کر بجھ گئی، آگ مکان پر آ کر رک گئی کہ نہیں، جب میرے بندے کا گمان میرے ساتھ یہ ہے تو میں وعدہ خلاف نہیں، میں اس کا مکان کیوں جلا دوں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنا یہی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ مجھ سے یہ وعدہ کر لیا تو اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو نظام کائنات کو کائنات سے جوڑتے ہیں وہ قدرت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ورنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سنا کہ مدینے میں آگ پھیل گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے مسجد میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھے مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر فرمایا تمیم یہ آگ نکلی ہے، جاؤ اسے پہاڑ میں داخل کر کے آؤ، یہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے، اس کو پہاڑ میں داخل کرو۔ صحابہ کرام
کرامتوں سے بچتے تھے صحابہ، کرامتوں سے بچتے تھے. جی ہاں، یہ ان کی اخلاص کی بات تھی. کرامتوں سے بچتے تھے، کرامتوں سے بچتے تھے. کہا کہ یہ تو ایک چنگاری ہے، اسے پہاڑ میں داخل کرنا کیا مشکل ہے، لیکن کسی اور سے کرا لیجیے. میں کہ نہیں تمیم، تمہیں یہ کام کرنا ہے. یہ بھی وجہ ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں چراغ جلایا. اس سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ نہیں تھا. مسجد میں وہ اعمال تھے جن اعمال کی وجہ سے پیروں کے انگوٹھوں سے اور ہاتھ کی چھڑی سے روشنی نکلتی تھی. دو بچے آپ کے پاس بیٹھے رہے، رات کو دیر ہو گئی، مدینہ منورہ سانپ بچھوں کا علاقہ، یہ اندھیرا ہو گیا، کیسے جانے؟ کہ لو یہ چھڑی لو، اس میں روشنی نکلے گی، اس کی روشنی میں چلے جاؤ، اس کی روشنی میں چلے جاؤ. چلتے رہے، ایک کا گھر ادھر، ایک کا گھر ادھر. اب کیا کریں؟ روشنی ایک کے ساتھ جاوے گی. اس لکڑی کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا توڑ کر، ایک روشنی تم لے جاؤ، ایک روشنی ہم لے جاؤ. جب مسجد میں اعمال عبادت اجتماعی طور پر، اعمال دعوت اجتماعی طور پر ہوتے تھے تو وہاں سے نور لے کر نکلا جاتا تھا. سن 9 ہجری تک کسی صحابی کو خیال نہ آیا، مہاجرین کو نہ انصار کو، کہ مسجد میں روشنی کا انتظام نہیں ہے، مسجد میں روشنی کا انتظام نہیں. سن 9 ہجری تک کسی کو خیال نہ آیا. سن 9 ہجری میں ذمہ داری اسلام لائے، پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مسجد میں چراغ جلایا. اس سے معلوم ہو گیا کہ مسجدوں میں نئے نئے سامان، نئے نئی چیزیں نئے لوگ لے کر آئیں گے. کون؟ نئے لوگ لاویں گے، پرانے لوگ نہ لاویں گے. پرانے جانتے ہیں کہ مسجد کے اعمال کیا ہیں، پرانے جانتے ہیں کہ مسجد کے اعمال کیا ہیں. سارے پرانے، کسی کو خیال نہ آیا کہ مسجد میں چراغ جلانے. سن 9 ہجری میں ذمہ داری اسلام لائے، انہوں نے چراغ جلایا. اس سے پہلے مسجد میں چراغ نہیں تھا. ملکوں میں اسلام پھیل چکا تھا لیکن مسجد نبوی میں چراغ بھی نہیں تھا. میں تو عرض کر رہا تھا کہ ذمہ دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے کہنے پر اس آگ کو ایسا سمیٹ کر لے گئے، اس آگ کو ایسا سمیٹ کر لے گئے جیسا بکریوں والا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے، اور اس آگ کو پہاڑ کے اندر داخل کر کے آئے. آگ کو پہاڑ میں داخل کر کے آئے. حضرت عمر پیچھے پیچھے گئے، پہاڑ کے نیچے، پہاڑ کی کھو میں اندر، جہاں تک حضرت ذمہ داری اس آگ کو لے کے گئے، حضرت عمر آخر تک دیکھ کر آئے. میں اس کی عرض کر رہا تھا کہ حضرت فرماتے تھے تم دعوت عبادت کو جمع کرو، اس لیے کہ یہ تصویر عالم کا نسخہ ہے، یہ تصویر عالم کا نسخہ ہے. نظام کائنات مسخر ہوتا ہے ان کے لیے، نظام کائنات ان کے لیے مسخر ہوتا ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر، اس لیے کہ باطل کا مقابلہ عبادت سے نہیں ہے. باطل کا مقابلہ عبادت سے نہیں ہے. عبادت سے جو مقابلہ ہے وہ اندر کے دشمن کا ہے، باہر کے دشمن کا مقابلہ عبادت سے نہیں ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. باہر کے دشمن کا مقابلہ دعوت سے ہے، اندر کے دشمن کا مقابلہ عبادت سے ہے. نفس نماز سے روکے گا، نفس نماز سے روکے گا، زکوٰۃ سے روکے گا، روزے سے روکے گا. یہ اندر کے تقاضے ہیں انسان کے، کھانا پینا، بیوی، شہوت، یہ سب اندر کے تقاضے ہیں. ان تقاضوں میں رکاوٹ کون بنے گا؟ اندر کا دشمن. اوہو، دعوت یہ باہر کا تقاضا ہے، اس تقاضے کے مقابلے پر باطل آئے گا. اس لیے یاد رکھو
باطل کا مقابلہ دعوت سے ہے، عبادت سے مقابلہ نہیں ہے۔ اپنی اپنی عبادت کرو، اپنے اپنے اعمال کرو انفرادی، باطل مقابلے پر نہیں آئے گا۔ باطل کا مقابلہ دعوت سے ہے، باطل کا مقابلہ دعوت سے ہے، کہ باطل کا مقابلہ دعوت سے ہے، عبادت سے مقابلہ نفس کا ہے، عبادت سے مقابلہ نفس کا ہے، دعوت سے مقابلہ باطل کا ہے۔ چنانچہ یوشع بن نون وہ دشمن کے مقابلے پر ادھر عصر کی نماز، ادھر عصر کی نماز، یوں نہیں کہ تم دعوت کے تقاضوں میں لگے ہوئے ہو، نماز چھوڑ دو، ہائے اللہ نہ کرے۔ نوافل کو بھی ہلکا سمجھنا، نوافل کو بھی ہلکا سمجھنا کسی بھی وجہ سے وہ فرائض سے محروم کر دے گا۔ اللہ کے کسی بھی امر کو ہلکا نہ سمجھو، کسی بھی سنت کو یہ اس کا نہ چھوڑو کہ یہ سنت ہے، بلکہ ہر سنت کو یہ سوچ کر عمل کرو کہ یہ سنت ہے، سنت پر یہ سوچ کر عمل کرو کہ یہ سنت ہے، یہ سوچ کر نہ چھوڑ دو کہ یہ سنت ہے۔ ہمیں صحابہ کرام میں فرق یہ ہے، وہ سنت پر عمل کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے، ہم سنت کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے۔ عجیب بات ہے، صحابہ سنت پر عمل کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے، ہم سنت کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے۔ یہ چھوڑ دو، سنت ہے، یہ چھوڑ دو، یہ ضروری نہیں، یہ تو سنت ہے۔ ارے سنت کے بغیر اسلام کا حسن اور سنت کے بغیر اسلام کی جاذبیت نہیں۔ اور یاد رکھیو، جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہوگا باطل اس سے مرعوب نہیں ہوگا، اس لیے کہ سنتوں کو چھوڑ دینے والوں کی زندگی غیروں کے زیادہ مشابہ ہوگی، سنت چھوڑنے والوں کی زندگی غیروں کے زیادہ مشابہ ہوگی، سنتیں چھوڑنے والوں کی زندگی غیروں کے زیادہ مشابہ ہوگی۔ جو لوگ سنتیں چھوڑ دیں گے ان کی زندگی غیروں کے زیادہ مشابہ ہو جائے گی۔ سنو غور سے، تو میں نے عرض کیا کہ یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر، ادھر عصر کی نماز، ادھر دشمن، اگر عصر پڑھے تو دشمن کا خطرہ، اس لیے کہ صحابہ کا نماز پڑھنا ہماری طرح نہیں تھا کہ ہم ہر طرف دیکھ رہے ہوں کیا ہو رہا۔ کفار کہا کرتے تھے کہ ان پر اگر حملہ کرنا ہے تو سب سے بہترین موقع نماز کے درمیان میں ہے، کیونکہ نماز ان کا ایک ایسا عمل ہے جس میں یہ کسی طرح متوجہ نہیں ہوتے، پوری طرح نماز میں پورے دھیان سے مشغول رہتے ہیں، ان پر حملہ کرنے کا یہ موقع اچھا ہے۔ اللہ تعالی نے مسلمان کو عبادات میں جتنی سہولتیں دی ہیں وہ ساری سہولتیں دعوت اللہ کی وجہ سے دی ہیں۔ میری بات دھیان سے سننا، یہ ساری سہولتیں دعوت اللہ کی وجہ سے دی، اور جتنی بھی غیبی نصرتیں ہیں دعوت اللہ کی وجہ سے ہیں۔ سننا غور سے، کیا اگر تم دشمن کے مقابلے پر ہو تو پھر تم اپنی نماز دو حصوں میں کر لو۔ صلاۃ خوف دی ہے دعوت پر، صلاۃ خوف دی ہے دعوت پر، تم دعوت دو گے وہ دعوت قبول نہ کریں گے، مقابلے پر آ جائیں گے، تو پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نماز اس طرح پڑھو۔ صلاۃ خوف ملی ہے دعوت پر، پھر مسافر 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت کر دے، اگر 4 پڑھے گا مسافر تو نماز نہیں ہوگی، دہرانی پڑے گی۔ یوں نہیں کہا جائے گا کہ چلو 2 پڑھنی تھی 4 پڑھنی، کوئی حرج نہیں، 2 ہی پڑھنی ہے، مسافر کو 2 ہی پڑھنی ہے، مسافر کو 2 ہی رکعت پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھ سکتا۔
الا ہے کہ کہیں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کے پیچھے 4 پڑھ لے گا، لیکن اگر مسافر نماز پڑھ رہے ہیں اجتماعی یا انفرادی 2 ہی پڑھے گا کہ مسافر ہے۔ پھر اللہ تعالی نے اس راستے کی نقل و حرکت پر اللہ تعالی نے اس امت کے لیے ساری دنیا کی زمین کو پاک کر دیا۔